هوای حرم به امید کرم. حسین کربلا سے چلتے ہوئے ایک ہی جملہ کہتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کی غلامی میں ہیں، لوگ دنیا کی غلامی میں ہیں. 10 منٹ میں تبلیغی جملے پڑھوں گا پھر مصائب کی طرف بڑھوں گا. مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے قلب میں ایمان داخل کیوں نہیں ہوتا؟ کسی نے پوچھا مولا اپنے قلب کو خشوع اور خاضع کس طرح بنائیں؟ مولا فرماتے خضوع کی نشانی ہے، خضوع کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر عبادت کرو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اگر ذکر حسین ہو تو تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں. خشوع کا مطلب ہے قلب کا نرم ہونا. مولا فرماتے ہیں یہ گریہ آنکھوں سے آنسو جو آتا ہے یہ نشانی ہے کہ تمہارے قلوب نرم ہیں. لیکن فرماتے ہیں فقست قلوبہم، جن کے قلوب سخت ہو جاتے ہیں مولا فرماتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا، عبادت میں لذت نہیں ملتی. کہ مولا کیا کریں کہ قساوت قلب کو مٹائیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر قساوت قلب کو مٹانا چاہتے ہو تو اپنے دل سے حب دنیا کو نکالو، مال دنیا کی محبت کو نکالو. مولا فرماتے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی خدا نے ان کے دل کو پتھر بنا دیا، عمل کی محبت کو نکال دیا، حسین کی محبت کو نکال دیا، اہل بیت کی محبت کو نکال دیا. کہ مولا کیا کریں کہ دلوں سے دنیا کی محبت نکلے؟ مولا فرماتے بہترین کام ہے کہ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خمس دو. خمس واجب کیوں ہوا مومنین پر؟ تاکہ دنیا کی محبت نکلے. میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر کوئی مسلمان چوری کر کے کپڑے خریدے اور ان کپڑوں سے نماز پڑھے کیا نماز قبول ہوگی؟ اگر کوئی مسلمان چوری کر کے نظر و نیاز دے کیا نظر و نیاز قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ چوری کا مال ہے. تو یہ مسلمان کیسے تصور کرتا ہے میں جناب زہرا کا حق چوری کروں اور نظر و نیاز کروں اور عبادت کروں؟ یہ خمس حق زہرا ہے، یہ خمس حق امام الزمانہ کا ہے. مولا فرماتے ہیں مومن اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالو. مولا فرماتے جو انسان کنجوس ہے وہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے آخرت بھی تباہ کرتا ہے. کہ یہ مال کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ اے مومنو ایک دن آئے گا جب قبر کا منہ دیکھو گے، جب مر جاؤ گے قبر میں نہ پیسہ کام آئے گا نہ دنیا کی دولت کام آئے گی. جب قاضی شریح نے گھر خریدا مولا علی کے پاس آیا، یا علی دستخط کیجئے، دستاویزات دیجئے. ایک مرتبہ امام نے کہا قاضی شریح تو نے ایسا گھر خریدا ہے جس کا ایک کنارہ قبر سے لگتا ہے ایک کنارہ جہنم سے لگتا ہے. ہمارے گھر تو ایسے ہیں جو بنے بنائے ہوئے ہیں، ڈبل اسٹوریز، 3 اسٹوریز، ہر ضرورت وہاں پر پوری کر رہے ہیں. اے سی بھی لگی ہوئی ہے، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں، فرنیچر بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن مولا فرماتے غریبوں کے گھر میں یہ کچھ بھی نہیں. تو کس طرح ایسے گھر میں رہ سکتا ہے کہ جب تجھے پتا ہے تیرے اطراف میں غریب رہ رہے ہیں؟ کہ قاضی شریح تو نے ایسا گھر بنایا شوشا کے لیے کہ لوگوں کو دکھاؤ میرا گھر بڑا ہے، لوگوں کو دکھاؤ. ایران کے شیعوں کے پاس انقلاب کیوں آیا؟ لبنان کے شیعہ کیوں کامیاب ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خمس کے ذریعے سے اپنے دین کو مضبوط کیا. جب مدارس آباد ہوں گے، جب علماء آباد ہوں گے، ایک عالم کے پاس گھر نہیں رہنے کے لیے، اپنے بچوں کا خرچہ نہیں دینے کے لیے، لیکن ہم رات کو اے سی میں سکون سے سوتے ہیں، لیکن وہ عالم جو پیش نماز ہے اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں آئے. حالانکہ یہ حق زہرا ہے، حق امام زمانہ ہے، لیکن ہم ادا نہیں کرتے. مولا فرماتے ہر عبادت کے لیے غریب اور امیر کی شرط رکھی ہے، لیکن خمس واحد عبادت ہے کہ غریب پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے. جب میرے 7ویں امام کے پاس خمس لایا جا رہا تھا تو امام کے لانے والے وکیل نے امام کو کچھ دکھایا کہ مولا یہ کسی نے 1000 درہم دیے، کسی نے اتنا سونا دیا، کسی نے اتنی چاندی دی. امام فرماتے ہیں سب کا کنارے پہ رکھ، مجھے اس بوڑھی خاتون کا 1 درہم دے جس نے خلوص دل سے میرے پاس بھیجا ہے. کہ مولا کون سی خاتون؟ کہا جو چرخہ چلا چلا کر 1 روپیہ کما کر کے لیکن سال میں 1 درہم خمس نکال کے میری طرف بھیجتی ہے. اے مومن تیرے گھر کی کھڑکی بھی ہے لیکن مدارس میں کھڑکیاں نہیں، پنکھے نہیں. یہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ آپ کے بچوں کو اور میرے بچوں کو کچھ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ تیرے بچے دین سیکھیں، تاکہ تمہارے بچوں میں دین آ جائے. ایران کا انقلاب اس طرح نہیں آیا. انقلاب ایران اگر پھیلا تو مدرسے فیضیہ سے پھیلا. جس مدرسے میں تعلیم دین ہوتی تھی، جس مدرسے میں دین سکھایا جاتا تھا، جس مدرسوں میں روح کی تربیت ہوتی تھی، امام زمانہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں.
کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو وقف کر دیا اہل بیت کے لیے، لیکن ہم اپنے مال سے اتنا بھی نہیں دے سکتے کہ اہل بیت کی راہ میں خرچ کرے۔ مولا فرماتا ہے یہ حب دنیا انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، یہ حب دنیا انسان کو اپنے ساتھ بنا دیتی ہے، یہ حب دنیا انسان کو شیمر بنا دیتی ہے۔ نبی کے صحابی ہیں جناب ثعلبہ، ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں، دل اتنا خشوع، اتنا نرم کہ نبی جب قرآن پڑھتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے، نبی جب نماز پڑھتے تھے یہ گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی خدا نے ثعلبہ کو بلایا، ثعلبہ میرے پاس آ جا۔ ثعلبہ جیسے آیا نبی خدا نے فرمایا تو غریب ہے، تو چاہتا ہے میں تجھے کچھ دوں تو امیر ہو جائے، تیرے دل میں خشوع ہے؟ کہتا ہاں یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے فلاں امیر تاجر کے پاس جا، اس کی بیٹی سے جا کر رشتہ لے۔ فرماتے جیسے اس کی بیٹی کے پاس گیا رشتہ لینے، اس تاجر نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی، تو اتنا غریب ہے، تو مجھ سے رشتہ لینے آیا ہے؟ کہ رشتہ لینے میں نہیں آیا، نبی نے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ کہا نبی کا حکم آنکھوں پر، میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی۔ کہ جیسے بیٹی ملی، مال ملا، دولت ملی، اب نبی نے دیکھا اس میں مسجد میں آنا کم کر دیا، عبادتوں میں آنا چھوڑ دیا۔ پیغام بھیجا بھائی ثعلبہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ یا نبی خدا امیر ہو گیا ہے، دولت آ گئی ہے، اب وقت کہاں کہ تو آپ کی محفل میں آئے۔ آج مومنین کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے آئے، ہمیں وقت نہیں کہ ہم حسین کی مجلس کو وقت دیں، ہمیں وقت نہیں اپنے بچوں کو اکیڈمیوں میں ڈالا ہے، انگلش پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا ہے، انجینئر بنانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن وقت نہیں کہ اپنے بچوں کو نہج البلاغہ پڑھائیں، وقت نہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، وقت نہیں اپنے بچوں کو نماز کا درس دیں، دین کا درس دیں۔ مولا فرماتے جب دنیا آ جاتی ہے لوگ علی کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب فقیر ہو جاتا ہے کہ اللہ دعا کریے اللہ رزق دے، دعا کریے اللہ یہ مسئلہ حل کرے، اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو یہ دین سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، دل قسی ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا، رسول نے کہا کہ ثعلبہ کے پاس پیغام بھیجو۔ کہ کہاں ہے؟ کہ بڑی زمینیں خریدی ہیں، کھیت باڑی میں 100 اونٹ ہیں، پتہ نہیں ہزاروں میں بکریاں ہیں، کہ جا کر پیغام دو کہ اگر 100 اونٹ ہیں تو 1 اونٹ زکوٰۃ کے لیے نکالتے ہیں، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے 1 نکالتے ہیں۔ جب نبی کا صحابی اس کے پاس جاتا ہے کہ ثعلبہ نبی نے پیغام بھیجا ہے، کہ کون سا پیغام؟ نبی کہہ رہے اللہ نے تجھے 100 اونٹ دیے ہیں، 1 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دے۔ ثعلبہ کہتا ہے نبی کیا چاہتے میں دوبارہ غریب ہو جاؤں؟ میں نہیں دوں گا۔ حب دنیا، حب دنیا، دنیا کی محبت، یہ دنیا کا عشق، یہ مال دنیا کی محبت انسان کو دشمن اہل بیت بنا دیتی ہے۔ عزیزو، مولا فرماتے جو انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ مال آ کہاں سے رہا ہے، بس تجوریاں بھر رہا ہے، اکاؤنٹس بھر رہا ہے، بھائی کہاں لے جاؤ گے؟ سب کچھ چھوڑ کر یہاں چلے جاؤ گے۔ آباد وہ مولا فرماتے 3 لوگ آباد ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا میں اپنے اہل و عیال کی تربیت کرتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ایک وہ جو دنیا میں کوئی مسجد بنا کر جاتا ہے، کوئی امام بارگاہ، کوئی مدرسہ بنا کر جاتا ہے، ایک وہ جو دنیا میں کوئی کتاب چھپوا کر جاتا ہے کہ لوگوں کو کچھ دے کر جائے کہ تاکہ اس کے لیے یہ وہ مقام بنے، قبر میں اور آخرت میں فائدہ ہو۔ یہی قاضی شریح، اس کے پاس جب یزید نے پیغام بھیجا کہ فتویٰ لکھو حسین واجب القتل ہے، فرماتے فتویٰ قلمدان اس کے سامنے تھا جس میں سیاہی تھی، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، اس نے قلمدان کو اٹھا کے اپنے سر پہ مارا، کہ میں زہرا کے لال کے یہ لکھوں کہ واجب القتل؟ حسین کے شہید ہونے سے پہلے ماتم کیا، واپس چلے گئے۔ یزید نے پھر پیغام بھیجا، سونے اور درہم کی تھیلیاں بھر کے آئے، کہ قاضی شریح اگر تو نہیں لکھے گا ہم کسی اور قاضی سے لکھوا دیں گے، حسین کو تو شہید ہونا ہی ہے، لیکن اگر تو لکھے گا تجھے سونے کی تھیلیاں ملیں گی، یہ مال دنیا ملے گا۔ پوری رات سوچتا رہا، رے حسین تو ویسے ہی شہید ہو جائیں گے، اگر کچھ لینا ہے تو مال دنیا کو لے لو۔ حب دنیا کی محبت میں اس نے لکھا حسین واجب القتل ہے۔ مولا اس مال کی محبت سے اپنے آپ کے دل سے نکالنا چاہتے ہیں۔